یہ کہانی ہے 22 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی سائرہ کی، مگر قسمت کی ماری، دکھوں کی ہاری اور در در کی ٹھوکریں کھاتی لڑکی کی، جو ایک چھوٹے سے محلے میں اپنے 2 ماہ کے بیٹے علی کے ساتھ رہتی تھی۔ کچی چھت اور نازک دیواروں والے گھر میں رہتی، جہاں پل پل دیوار گرنے کا خطرہ ہوتا۔ دور دور تک کوئی اپنا نہیں تھا۔ محلہ بھی ایسا جہاں سب جوان لڑکیوں کو کھلی تجوری سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، نوجوان 22 سالہ سائرہ کو اپنی عزت تک کا خطرہ رہتا تھا۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی تو اس میں کچھ ہمت تھی اس معاشرے سے لڑنے کی، لیکن ماں کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور اس محلے کے لڑکے جنگلی جانوروں کی طرح سائرہ کے گھر کے باہر چکر مارنے لگے تھے۔ سائرہ جیسے تیسے اپنے کچے مکان میں رہتی رہی، ٹوٹی ہوئی کنڈی کے بھروسے، جس کو کوئی ذرا سا دھکا بھی مارے تو دروازہ کھل جائے۔ وہیں سائرہ اپنا دم گھوٹے بنا آواز کیے گھر میں ٹپکتی چھت کے نیچے اپنے بیٹے کو لیے پورے دن بیٹھی رہتی۔ گھر چلانے کے لیے سائرہ اپنے گھر سے تھوڑی سی دور ایک چھوٹے سے کلینک میں نرس کا کام کرتی تھی۔ اس نئے محلے میں آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہونے کو آیا تھا۔ ہر روز وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک وہ کام کرتی تھی۔ اپنے بچے کو بھی وہ ساتھ لے جاتی تھی۔ نہ کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اس کا غم بانٹنے والا تھا، اور نہ ہی اس کو تسلی دینے والا کوئی تھا۔ ایک دن کلینک جانے کے لیے سائرہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، دبے پاؤں منہ چھپائے، تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سائرہ کے راستے میں صبح ہی صبح ایک لڑکے نے راستہ روکا۔ کہاں چلی ہو؟ بی بی کہو تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی، شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے ارے حسینہ، ابھی تو آپ کی خاطرداری بھی نہیں کی، اور آپ شکریہ کہہ رہی ہو؟ سائرہ دل ہی دل میں خود کو لڑکی ہونے پر کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ اتنے میں وہ لڑکا آگے بڑھتا، بھائی میرا راستے سے ہٹ جاؤ۔ ارے حسینہ، اب تمہارا اور میرا راستہ ایک ہی ہے۔ نہیں بھائی دیکھو، میرے بیٹے کی خاطر مجھے معاف کر دو، میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ ارے حسینہ، یہ بھی تو ایسے ہی پیدا ہوا ہے، مجھے بھی اجازت دے دو، ایک اور ایسا بچہ تمہاری گود میں آ جائے گا، ورنہ کیا؟ ارے آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ یہ سن کر سائرہ بھاگنے لگی، اور بھاگتے بھاگتے وہ گر جاتی ہے۔ وہ لڑکا تیزی سے سائرہ کے قریب آتا، اور سائرہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے بھاگنے کے لیے پھر اٹھتی ہے۔ چادر پیچھے سے لڑکا پکڑ لیتا ہے۔ سائرہ تڑپتی ہے، چیخیں مارتی ہے، مدد کی بھیک مانگتی ہے، مگر اس سڑک پر دن کے وقت اور صبح ہی صبح کوئی نہیں آتا۔ سائرہ اپنا بچاؤ کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنا بند کر دیتی ہے، اور آنکھیں بند کیے اپنی عزت کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہے کہ ایک آدمی آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ فرشتہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ سائرہ کی عزت بچانے کے لیے ہی تو بھیجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سائرہ کی سانس میں سانس آئی۔ وہ آدمی اس لڑکے کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے۔ مار کھاتے ہی وہ لڑکا دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، لیکن سائرہ یہ دیکھنے سے پہلے ہی اس آدمی سے بھی ڈر کر بھاگنے لگتی ہے، اور سیدھا اپنے گھر کا رخ کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر آدمی سائرہ کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے۔ سائرہ ڈرتے ڈرتے اپنے محلے میں قدم رکھتی ہے کہ محلے کے لڑکے پھر اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنا چادر کے سائرہ بہت مشکل سے اپنے گھر آتی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی سائرہ کا پیچھا کرتے کرتے اس کے محلے تک آ جاتا ہے، اور سائرہ کے گھر چلا آتا ہے۔ سائرہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اتنے میں محلے والے بھی اس شخص کو سائرہ کی چادر تھامے دیکھ لیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائرہ ڈر ڈر کر دروازہ کھولتی ہے، اور اپنے سامنے اس آدمی کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے کہ اتنے میں وہ آدمی سائرہ کی چادر اس کو واپس کرتا ہے۔ کہتا ہے، میں نہیں جانتا آپ کون ہو، مگر آپ کے ساتھ غلط ہوتا دیکھا تو میں رہ نہ سکا، اس لیے اس لڑکے کو میں نے مارا، آپ کی عزت بچائی۔ جب آپ وہاں سے جا رہی تھیں تو اکیلی بھی تھیں، اور ساتھ ہی آپ کے پاس آپ کی چادر بھی موجود نہ تھی۔ میں نے آپ کا پیچھا صرف اس لیے کیا تاکہ پھر آپ کے ساتھ ایسا کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سائرہ یہ سن کر اور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سائرہ ایسا کہتی ہی ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے، اور سائرہ دروازہ بند کر کے پھر رونے لگ جاتی ہے اپنی قسمت پر۔ ابھی اس شخص کو گئے کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ دروازے پر پھر دستک شروع ہو جاتی ہے۔ سائرہ کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ جاتے ہیں۔
سائرہ جیسے تیسے دروازہ دل پکڑ کر کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پڑوس میں سے کچھ عورتیں آتی ہیں، وہ بھی اس کے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر کے جاتی ہیں۔ ارے بہن، ہم نے سنا ہے تم نئی آئی ہو اس محلے میں۔ جی میں نئی آئی ہوں اس محلے میں، بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اچھا جب ہی، سائرہ ڈر کر بولتی ہے۔ کیا جب ہی؟ جب ہی تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں عورت کے گھر میں صرف اس کا باپ، بیٹا، بھائی یا پھر شوہر ہی آتا ہے۔ جی مجھے معلوم ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے تو وہ آدمی جو 2 دن سے تمہارے گھر کے چکر لگا رہا ہے وہ کون ہے؟ اور وہ جو تمہاری چادر لے کر آیا تھا وہ کون ہے؟ سائرہ کے پاس ان کی باتیں چپ ہو کر سننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، اس لیے وہ بس ان کی باتیں کم اور طعنے زیادہ سن رہی تھی۔ بیچاری سائرہ بس زندہ لاش کی مانند سب سنتی جا رہی تھی، اور بالآخر عورتوں نے وہ سوال بھی کر دیا جو سائرہ کبھی نہ سننا چاہتی تھی۔ ارے بہن، یہ جو بچہ تم اپنی گود میں لیے بیٹھی ہو، آخر اس کا باپ کون ہے؟ سائرہ بنا کچھ سوچے سمجھے بے دھڑک بولتی ہے۔ باپ اس کا؟ لو بہنوں، اس بی بی کو اپنے بچے کے باپ کا نام ہی نہیں معلوم، یعنی کہ تم ایک ناجائز بچے کو لیے بیٹھی ہو۔ نہیں نہیں، یہ ناجائز نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ تم کچھ بھی کہو، مگر جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کا باپ ہے اس کے سر پر۔ کہاں ہے اس کا باپ؟ کیا تم طلاق یافتہ ہو؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں نہیں، نہ میں طلاق یافتہ ہوں اور نہ ہی میں شادی شدہ ہوں۔ تو سائرہ بی بی تو کیا ہو تم؟ میرا نکاح ہوا تھا جو اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو گیا۔ اب تم باتیں نہ بناؤ، سیدھی طرح بولو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ نہیں نہیں بہن، میرا یقین کرو، میں ایسی ویسی نہیں ہوں، میں سچ بول رہی ہوں۔ چلو بہنوں، اس طوائف کے گھر سے چلو، ہمارا ایمان اس سے پہلے کہ خراب ہو جائے۔ ہم شریف عورتیں ہیں، ہمارے شوہر نے ہمیں طوائف کے گھر میں دیکھ لیا تو ہمارا نہ جانے کیا حل کر دیں۔ سائرہ عورتوں کے جانے کے بعد سوچنے لگ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو پہلے بچے کا باپ کا نام پوچھتا ہے اور اس کا اتا پتہ پوچھتا ہے، اور جب سائرہ اپنے بچے کے باپ کا نام نہیں بتاتی تو وہ سب عورتیں شریف بننے کا لیکچر دیتی اور اس کے کردار کو پامال کر کے چلی جاتی۔ کئی دفعہ سائرہ کے بھی دل میں آتا ہے کہ وہ ان سب شریف عورتوں کے بچوں کے باپوں کے کرتوت بتائے تو یہ شریف عورتیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، مگر ہمیشہ قسمت کی ماری سائرہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کی قسمت یہاں بھی دھوکہ نہ دے دے، کہیں وہ اور اس کا بچہ پھر اس گھر سے بھی نہ نکالے جائیں۔ لیکن سائرہ کی اصل پریشانی کی وجہ یہ عورتیں اور ان کی باتیں نہیں ہوتیں، اس کی اصل پریشانی کی وجہ اس کا کزن شازی ہوتا ہے، جس سے آج 1 گھنٹے بعد اس کا نکاح ہے، جو زبردستی کیا جا رہا ہے۔ سائرہ کا اس شخص سے نکاح ہو رہا تھا جس کی سائرہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ سائرہ ایک زندہ لاش کی مانند دلہن کی طرح تیار ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کسی لاش پر کفن ڈال کر اس کو دفنانا ہو۔ دلہن کا لال جوڑا پہن کر سائرہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور اشک بار ہو کر اپنے ماضی کے اس وقت کو یاد کرتی ہے جب اس کی زندگی میں صرف خوشیوں کی ہی لہر تھی۔ آخر صلاح الدین صاحب کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی بدقسمتی کا وقت اس دن شروع ہوا جس دن شازی اپنے تایا سے ملنے ان کے گھر آیا۔ شازی نے سائرہ کو پورے 7 برس بعد دیکھا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا اور پوری طرح مغربی ماحول کا اسیر تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ سائرہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ سائرہ کو شازی بالکل پسند نہ آیا، اس کی بے باک نگاہیں اسے ایک آنکھ نہ بھائیں۔ لیکن صلاح الدین صاحب کی حادثاتی موت کے چند دن بعد سائرہ کے چچا اکمل نے اپنے آوارہ بیٹے شازی کے ساتھ سائرہ اور اس کی ماں سمیہ بیگم کو انہی کے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ صلاح الدین ہمارا سوتیلا بھائی تھا، اس کا جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں، اور اب مرنے کے بعد یہ جائیداد بھی اس کے خاندان کو نہیں ملے گی۔ یہ سن کر سمیہ بیگم اور سائرہ دونوں لرز کر رہ جاتی ہیں کہ اس گھر کے علاوہ ان دونوں کا سر چھپانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ابھی تو سائرہ کے باپ کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہ تھی اور اس کے چچا نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد سائرہ اور سمیہ بیگم دونوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں سائرہ کا FA کا رزلٹ آتا ہے اور سائرہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی ہے۔ سائرہ چاہتی ہے کہ وہ نوکری کرے اور اپنی ماں کی کفالت کرے۔ اب بھلا FA پاس لڑکی کو کون نوکری دے گا؟ سائرہ نے بہت کوشش کی لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ بالآخر طلحہ جو سائرہ کے دوسرے چچا کا بیٹا تھا، وہ اپنے آفس میں اپنی تائی اماں کی خاطر سائرہ کو نوکری دے دیتا ہے،
کیونکہ سائرہ بہت انا پرست اور خوددار ہوتی ہے، جو کام کر کے تو پیسے کما سکتی ہے مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ اس کی یہی خودداری شازی کو بھا جاتی ہے۔ وہ تایا کی وفات کے بعد سائرہ کے ہاتھ میں چند روپے رکھتا ہے اور سائرہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ شازی سائرہ کو دیکھ کر جیسے فدا سا ہو جاتا تھا۔ شازی کو سائرہ کی انا پرستی اور خودداری اس قدر گھائل کر جاتی ہے کہ وہ سائرہ کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سائرہ کے بارے میں جب شازی اپنے والد کو بتاتا ہے، ڈیڈ، تایا ابو کی بیٹی سائرہ میرے دل کو بھا گئی ہے، دل میں خنجر کی طرح اتر گئی ہے۔ اس کی انا، اس کی خودداری کو مجھے اپنی مٹھی میں کرنا ہے، اس چڑیا کو اپنے نکاح نامی پنجرے میں قید کرنا ہے۔ تا عمر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں جن میں مجھے دیکھ کر خون سا اتر آتا ہے، اسی کی آنکھوں میں اپنے لیے انس بھرنا ہے، مجھے اسے ہر حال میں اپنا بنانا ہے۔ شادی کا سن کر باپ اکمل نہایت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اکلوتے آوارہ بیٹے کو سائرہ جیسی نیک سیرت لڑکی ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ مگر دوسری طرف سائرہ کو شازی سے سخت نفرت ہوتی ہے، لیکن شازی کو صرف سائرہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ ہر حال میں وہ سائرہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے شازی سب سے پہلے سمیہ اور سائرہ کو ان کا گھر واپس کرواتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سائرہ کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ کیوں شازین ان پر اتنی عنایتیں کر رہا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا سائرہ کو ڈر تھا۔ شازی سائرہ کو شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائرہ ان سب حالات سے پریشان ہو کر آفس میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ اسی پریشانی میں سائرہ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آفس ٹائم کب کا اوور ہو چکا ہے اور شام سے رات ڈھل چکی ہے۔ دفتر سے نکلتے ہوئے طلحہ کی نظر سائرہ کے کیبن میں پڑتی ہے، جس کی ابھی بھی بتی روشن ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ سائرہ کے روم میں آتا ہے۔ طلحہ یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتا ہے کہ سائرہ نے ایک ساتھ ساری نیند آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ طلحہ فوری طور پر سائرہ کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے۔ سائرہ سے جب وہ یہ سب کرنے کی وجہ پوچھتا ہے، سائرہ، کیوں کیا تم نے؟ کس لیے کیا؟ طلحہ، اور میں کیا کروں؟ مجھے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، ہر چیز میرے خلاف ہے۔ تم نے کیوں مجھے بچایا؟ مجھے مرنے دیتے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا سائرہ؟ تم تو بہت مضبوط لڑکی ہو، آخر ایسا کیا ہوا جو تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ طلحہ، شازی مجھ سے شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے، میں اس سے نکاح تو دور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ اچھا تو یہ مسئلہ ہے؟ طلحہ پر سوچ لہجے میں بولا، ہاں یہی مسئلہ ہے۔ سائرہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ دیکھو، اب آرام سے میری بات سنو، ہم نکاح کریں گے پر یہ ایک کانٹریکٹ میرج کی طرح ہوگا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ گواہ نہیں چاہیے اور ایک مقررہ وقت کے بعد شادی ختم ہو جائے گی۔ ہم 8 ماہ تک یہ نکاح رکھیں گے، تم بھی سکون میں اور تمہاری امی بھی۔ طلحہ، یہ سب کرنا ٹھیک تو ہے نا؟ سائرہ سہم کر طلحہ سے پوچھتی ہے۔ ہاں ہاں سائرہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ نکاح آج ہی کریں گے۔ سارا کچھ سوچتے ہوئے طلحہ سے وہ پوچھتی ہے، طلحہ، یہ سب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال سنتے ہی طلحہ خاموش ہو جاتا ہے اور تھوڑے وقفے کے بعد کہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ روم سے نکل جاتا ہے۔ طلحہ اور سائرہ دونوں نکاح متع کر لیتے ہیں۔ سمیہ بیگم بھی خوش ہو جاتی ہے کہ سائرہ کی شادی طلحہ جیسے خوبرو نوجوان سے ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیٹی کی شادی صرف 8 ماہ بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ سائرہ اور طلحہ ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سائرہ کو طلحہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خود کو طلحہ کو سونپ دیتی ہے، اور شادی ختم ہونے میں جب 2 ماہ ہی رہ جاتے ہیں کہ سائرہ امید سے ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور نکاح کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف سائرہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے نکاح متع طلحہ نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کو اپنے باپ کی جائیداد چاہیے تھی، جو صرف اس کی شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتی تھی۔ یہ سب جان کر سائرہ طلحہ سے اس دھوکے کا جواب مانگتی ہے۔ طلحہ، تم نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ آخر کیوں؟ کیونکہ سائرہ اس وقت تمہیں میری ضرورت تھی اور مجھے تمہاری، دونوں کا کام ہو گیا۔ طلحہ، اب اس بچے کا کیا بنے گا؟ سائرہ، تم اس کو ایبورٹ کروا دو۔ طلحہ، تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس بچے کو ایبورٹ کروا دوں، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ کیسی محبت سائرہ، جو تھی ہی نہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟
یہ سب باتیں سن کر سائرہ دنگ رہ جاتی ہے اور روتے روتے خود سے عہد کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بچے کو ایبورٹ نہیں کروائے گی اور اسے ضرور جنم دے گی۔ سائرہ اپنے گھر چلی آتی ہے، مگر جب سائرہ کے گھر میں سمیہ بیگم کو اس کے نکاح مدعا یعنی کہ کانٹریکٹ میرج کے بارے میں علم ہوتا ہے تو اس صدمے سے وہ مر جاتی ہے اور دنیا سائرہ پر تنگ ہونے لگتی ہے اور ماں کے مرنے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو جاتی ہے۔ چند ہی ماہ بعد سائرہ ننھے علی کو جنم دیتی ہے۔ علی ابھی بامشکل 1 ماہ کا پورا ہوا کہ شازی اور چچا اکمل سائرہ سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، میرا شازی بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے، وہ تمہیں بے حد چاہتا ہے، وہ تمہارے اس نکاح مدعا کرنے کے بعد بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے اور تمہارے بچے کو اپنا نام بھی دے گا۔ چاچا جی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں مگر میں شازی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آخر تم اتنی ضد کیوں کر رہی ہو سائرہ؟ شازی غصے سے دھاڑا۔ شازی، یہ ضد نہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے حق ہے کہ میں اپنی پسند سے نکاح کروں، یہ حق آپ لوگ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہ سن کر شازی سائرہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارتا ہے اور چچا اکمل غصے میں دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو ابھی بھی مان جاؤ ورنہ آج جو ہوا ہے وہ پھر ہوگا۔ شازی سے نکاح کر لو ورنہ جس گھر میں ہو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سائرہ نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ مر جائے گی لیکن شازی سے نکاح نہیں کرے گی۔ سائرہ کے مسلسل انکار کے بعد بالآخر شازی کا باپ اکمل ہر جگہ اپنی بھتیجی کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا اپنے ہی گھر میں رہنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک رات شازی نے سائرہ کو صرف ڈرانے کے لیے سائرہ کے گھر کے باہر کچھ گنڈوں کو بھیجا جو شازی کے کہنے پر سائرہ کے گھر کے باہر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سائرہ کو کافی چوٹیں آتی ہیں مگر علی کے چہرے پر کچھ کانچ کے ٹکڑے آ کر گرتے ہیں۔ سائرہ علی کو زخمی دیکھ کر پاگل سی ہو جاتی ہے اور رات کے وقت ہی علی کو ایک ہاتھ میں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر گھر سے باہر نکل آتی ہے، جسے دیکھ کر سارے گنڈے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اللہ کی قسم میں خود کو جلا لوں گی، پھر جواب دیتے رہنا شازی کو۔ گنڈے یہ سن کر سائرہ کی دھمکی سے ڈر کر سائرہ کو جانے دیتے ہیں۔ سائرہ آدھی رات کو روتے روتے اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہسپتال جانے کے لیے بھاگتی ہے کہ پیچھے سے گاڑی آ کر سائرہ کو زوردار ٹکر مارتی ہے۔ ٹکر لگتے ہی سائرہ روڈ کے اس پار بچے کو سینے سے لگائے گر پڑتی ہے۔ اسی طرح کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ سائرہ کا خون کافی زیادہ بہہ جاتا ہے، اتنے میں ایک گاڑی سائرہ کے پاس رکتی ہے۔ ایک آدمی نکلتا ہے، وہ سائرہ اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وہاں وہ آدمی خود سائرہ اور علی کا علاج کرواتا ہے، ان دونوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سائرہ کے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ بالآخر سائرہ کو اگلے دن ہوش آ جاتا ہے، وہ اپنے پاس علی کو نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، علی کا نام لے کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے جسے سن کر سارا ہسپتال کا سٹاف جمع ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر سعود بھی آ جاتے ہیں اور سب کو جانے کا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر، مجھے یہاں کون لایا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں گیا میرا بیٹا؟ کیسا ہے میرا علی؟ دیکھیے بیبی، آپ مجھے کل راستے میں بری حالت میں خون میں لت پت ملی تھیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک بچہ بھی تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا بیٹا، میرا علی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میڈم، میں وہی بتا رہا ہوں، آپ کا بیٹا چلڈرن وارڈ میں ہے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ سائرہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے شوہر کا نمبر آپ دیں تاکہ ان کو آپ کی صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ ڈاکٹر سعود نے نہایت شفقت سے پوچھا۔ یہ سوال یکسر نظر انداز کر کے سائرہ ڈاکٹر سے سوال کرتی ہے، میں کب ملوں گی اپنے بیٹے سے؟ ابھی مل لیجیے گا، اس کو بس ہلکی سی خراش آئی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر سائرہ علی کے پاس جاتی ہے، اس کو گود میں اٹھا کر بے پناہ پیار کرتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر سائرہ ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ سب سن کر اسے حیرانگی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کئی کیسز دیکھ چکے تھے، اس لیے اتنا حیران نہیں ہوئے، مگر ڈاکٹر سعود دل سے چاہتے تھے کہ وہ سائرہ کی مدد کریں، اس لیے وہ سائرہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ دو جہاں اس کی اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی گھر نہیں، میرا اس دنیا میں میرے بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جب سائرہ کی حالت تھوڑی سنبھلی تو وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، مگر پھر سے وہ سب شروع ہو جاتا ہے۔
محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سائرہ کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی جمع پونجی ہے۔ پھر بھی محلے والے سائرہ کا جینا دشوار کر دیتے ہیں اور بار بار گھر سے جانے کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف شازی شادی کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس لیے ایک رات سائرہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اسی ہسپتال چلی آتی ہے جہاں ڈاکٹر سعود اسے ملے تھے، اور روتی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے مدد مانگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مہربانی کر کے میری اور میرے بچے کی جان بچا لیں۔ آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ آپ مجھے کہیں بھی سر چھپانے کے لیے جگہ دے دیں جہاں میں اور میرا بچہ محفوظ ہوں۔ جی، صحیح، میں آپ کے لیے ضرور کوئی جگہ تلاش کروں گا، مگر یاد رکھیے گا اس گھر کا پتہ کبھی کسی کو نہ دینا، ورنہ لوگ تمہیں یہاں بھی نہیں جینے دیں گے۔ ڈاکٹر سعود سائرہ کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے کا بندوبست کرتے ہیں جس کے ساتھ چھوٹا سا کچن ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں سائرہ اپنے بیٹے علی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے اور ڈاکٹر سعود کے ہی ہسپتال میں نرس کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب سائرہ طلحہ کو یاد کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی مانند بہنا شروع کر دیتے۔ سائرہ کو اس نئے محلے میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محلے والوں نے بھی وہی باتیں شروع کر دیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اکیلی عورت کا اس دنیا میں کوئی بھی آسرا نہیں۔ سائرہ اپنے گزرے ہوئے کل پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس نازک کنڈی والے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سائرہ ڈر سی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ جیسے جیسے دروازہ بجنے کی آواز تیز ہو جاتی ہے ویسے ویسے سائرہ کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ سائرہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ کچھ بھی نہ سوچے سمجھے بنا وہ کچن کی طرف اپنا بیٹا لے کر بھاگتی ہے۔ جاتے ہی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی جان سے زیادہ پیارے بیٹے کو آٹے کے ڈبے میں لٹا کر بند کر دیتی ہے اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی شازی سائرہ کو دھکا دے کر گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ سائرہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے بخش دو۔ بخش دوں تجھے؟ کیسے؟ ابھی تو میرے ہاتھ آئی ہے، تو کیا سمجھتی تھی؟ تو بھاگ جائے گی تو میں تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں گا؟ میں تو تجھے زمین کے اندر سے بھی نکال لاتا۔ یہ کہتے ہی شازی مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ پہلے تو نکاح متا کر کے اس طلحہ کے ساتھ چلی گئی اور کچھ مہینے بعد اس بن باپ کے بچے کو لے آئی۔ بیچاری تائی اماں بھی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکیں اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے بیاہ کر لے، ورنہ… کیا ورنہ؟ وہ جو تیری جان سے پیارا صاحب ہے نا، میں اس کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سائرہ کی جان نکل جاتی ہے۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے تیرے پاس، 1 ہفتے بعد میں پھر آؤں گا اور مولوی صاحب کو بھی لاؤں گا۔ شرافت سے مجھ سے نکاح کر لے ورنہ نتائج کی تو خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہہ کر شازی گھر سے نکل جاتا ہے۔ شازی کے جاتے ہی سائرہ خود کو سنبھالتی ہے اور بھاگتے ہوئے آٹے کے ڈبے سے علی کو نکالتی ہے اور اسے بے پناہ چومتی ہے۔ اپنے کلیجے سے لگا کر وہ اس کو گھر سے باہر لے آتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی محلے والے سائرہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سائرہ نم نگاہیں نیچے کر کے تیزی تیزی سے قدم بڑھا کر طلحہ کے گھر چلی جاتی ہے۔ طلحہ سائرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، ننھے علی کی طرف دیکھتا ہے۔ سائرہ کہتی ہے، یہ ہے اس نکاح متا کی نشانی جسے لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ میں نے تو تم سے سچا عشق کیا تھا، نکاح کیا، تم نے اپنی جائیداد کی خاطر مجھے اندھیرے میں رکھ کر نکاح متا کیا اور میرے اتنے قریب آ گئے۔ تم نے بس نکاح میرے سے اس جائیداد کے لیے کیا تھا، لو آج تمہیں سب کچھ مل گیا، مگر اب میرا کیا؟ نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ میں طلاق یافتہ، مگر میں ایک ماں ہوں۔ لیکن میرے بچے کا باپ کون ہے؟ کس کو بتاؤں میں اپنا غم؟ میرا یقین کون کرے گا؟ میرے بچے کو کون اپنا نام دے گا؟ میں تو بیٹھے بیٹھے طوائف بن گئی ہوں۔ شازی سے بچنے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا، مگر اب شازی مجھے پھر مجبور کر رہا ہے نکاح کرنے کے لیے، ورنہ تمہارے بچے کو وہ جان سے مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے اس بچے کو اپنا لو، مجھے اور اپنے بچے کو در بدر مت کرو۔ سائرہ روتی بلکتی طلحہ کی منتیں کر رہی تھی۔ سائرہ کی ان باتوں کا طلحہ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ سائرہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ سائرہ اپنا بچہ سینے سے لگائے طلحہ کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ 2 دن بعد طلحہ کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اور وہ اپنے آفس سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ طلحہ کو بہت سخت چوٹیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ جاتا ہے۔ اس وقت طلحہ کو سائرہ کی شدت سے یاد آتی ہے جس کے ساتھ اس نے بہت برا کیا تھا۔ یہ دونوں کافی اچھے دوست تھے، ایسے دوست جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے تھے،
ایسے دوست جو ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر رہتے تھے۔ سائرہ کو نوکری بھی تو طلحہ نے دی تھی، جب سائرہ کی پڑھائی بھی صحیح سے پوری نہ ہوئی تھی۔ طلحہ تو سائرہ کا بہت خیال رکھتا تھا، تو آج طلحہ کیسے اتنا سنگ دل ہو گیا؟ کیسے اس نے اپنے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ رب تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی دی تاکہ وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکے۔ طلحہ کو نکاح کے بعد کا بھی وقت یاد آتا ہے جب سائرہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن طلحہ نے اس کی بے لوث محبت کا جواب بے رخی سے دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب ہسپتال میں طلحہ بے یار و مددگار پڑا تھا اور کوئی بھی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ 4 دن بعد طلحہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ طلحہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور خود سے عہد کرتا ہے، میں اپنی غلطی کو ضرور سدھاروں گا۔ دوسری طرف سائرہ اپنے بچے کی زندگی بچانے کی خاطر شازی سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، اور اب سائرہ سرخ جوڑا پہنے علی کو گود میں لیے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کو تیار تھی۔ اسے معلوم ہے کہ شازی سے شادی کے بعد اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شازی صرف اور صرف ضد میں آ کر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا غلام اور باندی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب سوچ کر ہی سائرہ کا موبائل بجتا ہے۔ طلحہ کا نمبر موبائل اسکرین پر دیکھ کر سارہ فوراً سے کال کاٹ دیتی ہے، لیکن بار بار فون آنے پر بالآخر وہ اٹھا لیتی ہے۔ کیا بات ہے طلحہ، چھوڑ دو میری جان، اب کیا چاہیے تمہیں؟ اب تو مجھے بخش دو، اب چند گھنٹے بعد میں کسی کی منکوحہ بننے جا رہی ہوں۔ شازی سے آخر کار میری شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ چند ہی منٹ بعد میں کسی اور کی منکوحہ بن جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی طلحہ رونے لگتا ہے۔ سائرہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مگر اب اس کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں اپنے بچے کو نام دینا چاہتا ہوں اور تم سے شرعی نکاح کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں طلحہ، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند ہی منٹ بعد مولوی صاحب آتے ہوں گے اور میرا نکاح شازی سے پڑھا دیں گے۔ سائرہ پلیز مجھے پہلا اور آخری موقع دے دو، اب کبھی میں دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں گا، خدا کے لیے ایک بار میری بات مان لو، تمہیں ہمارے بچے کا واسطہ۔ شازی ایک اچھا انسان نہیں، مجھے معلوم ہے، وہ صرف ضد میں آ کر تم سے شادی کر رہا ہے، وہ تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکتا۔ دیکھو میرے لیے نہیں، ننھے علی کی خاطر مان جاؤ۔ لیکن طلحہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، چند منٹ بعد میں شازی کی منکوحہ بن جاؤں گی، ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، تم بس مجھے معاف کر دو، میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو لے کر آتا ہوں اور اس نکاح کو روکتا ہوں۔ شازی اپنے چند دوستوں اور نکاح خواہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ شازی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آج آخر کار اس انا اور غرور کو وہ فتح کر لے گا۔ ابھی مولوی صاحب نکاح شروع کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دروازے سے پولیس اندر آ جاتی ہے اور شازی کو جبراً نکاح کرنے پر گرفتار کر لیتی ہے۔ شازی یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ طلحہ سائرہ اور ننھے علی کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اگلے ہی دن تمام گواہوں کی موجودگی میں سائرہ کے ساتھ شرعی نکاح کرتا ہے اور ولیمے کی تقریب بھی منعقد کرتا ہے۔ سائرہ بہت خوش ہوتی ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شازی نامی انسان سے نجات دی اور اس کے بچے کو باپ کا پیار دیا۔